اللہ تعالیٰ کو روزے دار بندے سے اس قدر محبت کیوں ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے دار شخص کے سامنے کھا پی رہا ہو، روزے دار اس کو دیکھتا ہے کتنا صبر کرتا ہوگا، جب تک اس کا کھانا پینا چلتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کی ایک جماعت بھیجتا ہے روزے دار کی مغفرت کی دعاؤں کے لیے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ قیام اللیل کرتے اور بہت روتے، اور جب اذان فجر ہوتی، مسجد میں جانے کا وقت ہوتا تو کسی محلول سے اپنی آنکھوں کو رگڑتے اور صاف کرتے تاکہ دیکھنے والوں پر میرا رونا ظاہر نہ ہو سکے۔ جو لوگ راتوں کو بستر چھوڑ دیتے ہیں راتوں کی تنہائی میں اور راتوں کے اندھیرے میں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے عمل کو کیوں نہ راز بنا لے اس کے اجر کو، کہ میرے بندے تو نے عمل میری رضا کے لیے چھپا کے کیا، میں اس کا اجر چھپا لیتا۔ اور بعض لوگ ویسے ہی روزے کا اشتہار بن جاتے ہیں، طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، بات بات پر ظاہر کرنا کہ میرا روزہ ہے، یہ ریاکاری کی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بالکل ان تمام چیزوں سے گریز کر کے بالکل ایک سری مخفی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم کبھی سوچیں کہ روزے کی اس قدر فضیلت کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار بندے سے اس قدر محبت کیوں ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے دار شخص کے سامنے کھا پی رہا ہو، روزے دار اس کو دیکھتا ہے کتنا صبر کرتا ہوگا، تو جب تک اس کا کھانا پینا چلتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کی ایک جماعت بھیجتا ہے روزے دار کی مغفرت کی دعاؤں کے لیے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو جنت کی قصوری سے بڑھ کر محبوب ہے۔ یہ سب محبت کے مظاہر ہیں، اس پیار کے مظاہر ہیں۔ اس محبت کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ روزے کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا ہے۔ ہر نیکی نظر آتی ہے، آپ نماز پڑھیں دنیا دیکھتی ہے، حج کریں دنیا دیکھتی ہے، عمرہ کریں جہاد کریں دنیا آپ کو دیکھتی ہے، مگر روزے کا معاملہ سری اور مخفی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ بھوک اور پیاس کا عالم آپ کو اندر اپنے محسوس ہو رہا ہے، اس عالم کو کوئی جانتا نہیں، کوئی سمجھتا نہیں۔ تو یہ نیکی ایک ایسی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے، اور اللہ رب العزت اسی نیکی سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو۔ تو اس کو خالص بنا کے رکھیں۔ آج بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ایک قاعدہ اور نظام ہے کہ وہ بندوں کے جو عمل کی جنس ہوتی ہے اسی جنس میں بندے کو جزا دیتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی اور اس کی رحمت اور محبت کا ایک عجیب انداز ہے۔ میرے بندے جیسا تو عمل کرے گا ویسا میں تیرے ساتھ معاملہ کروں گا۔ چنانچہ یہ روزہ ایک سری عمل ہے، بالکل خفیہ، اللہ کے لیے خاص۔ اس میں کسی کا کوئی شراکت کا شائبہ نہیں۔ اتنا یہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے کہ بندہ گھر میں تنہا ہے، پیاس کی شدت ہے، اور گھر میں ہر چیز موجود ہے، میسر ہے، مشروبات موجود ہیں، اور فریج کا ٹھنڈا پانی جاذب نظر ہے، مگر وہ ایک قطرہ پانی کا نہیں پیتا، حالانکہ دیکھنے والا کوئی نہیں۔ ایسی یہ نیکی اللہ کے لیے خالص، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ اسی جنس سے، کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اس کی جزا میں دوں گا۔
اس کی جزا میں دوں گا، میرے بندے تو نے اس عمل کو چھپا کے رکھا، اور یہ عمل کسی پر ظاہر نہیں ہوتا، میں اس کی جزا کو چھپا کے رکھوں گا۔ نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے کہ روزے دار بندے کے لیے میرے پاس کیا ہے، میں نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو جس جنس کا بندے کا عمل ہے اسی جنس کی اللہ کی جزا ہے۔ بندے کا عمل پوشیدہ اور مخفی ہے روزے کے تعلق سے، اللہ نے اس کی جزا بھی مخفی رکھی ہے۔ وہ کیا عظیم و شان جزا ہوگی، کیا وہ بدلہ ہوگا، آج اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، مگر یہ قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا ذکر ہے جو راتوں کی تنہائیوں میں اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ کمرے میں تنہا، بتی بند ہے، کوئی گھر والے نہیں جانتے کہ اندر کمرے میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، مناجات کر رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے۔ اس کا یہ عمل پوشیدہ ہے، دنیا والے نہیں جانتے، پوشیدہ عمل۔ سلف صالحین اس عمل کو پوشیدہ رکھا کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ قیام اللیل کرتے اور بہت روتے، اور جب اذان فجر ہوتی، مسجد میں جانے کا وقت ہوتا، تو کسی محلول سے اپنی آنکھوں کو رگڑتے اور صاف کرتے تاکہ دیکھنے والوں پر میرا رونا ظاہر نہ ہو سکے۔ یزید ابن ہارون عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے، تب انکشاف ہوا۔ ایک شاگرد نے پوچھا کہ شیخ آپ کی خوبصورت آنکھیں کہاں گئیں؟ تو فرمایا کہ ذہب بہما بکاء الاسحار، ان آنکھوں کو صبح کے رونے نے ختم کر دیا۔ تو یہ عمل یقیناً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا۔ اب اللہ کے اس کا صلہ کیا ہے؟ جیسا بندے کا عمل ویسا اللہ کا نتیجہ اور صلہ، اللہ کا اجر۔ فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی نہیں جانتا کہ میں نے ان بندوں کی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے، جنہوں نے ایک عمل چھپا کر کیا، رات کے اندھیرے میں اور تنہائی میں، اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، چھپا کر کیا۔ ان علماء سلف میں سے محدثین میں سے کسی کا عمل ذہن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے سال ہا سال روزے رکھے، غالباً 30 سال کا ذکر ہے، 40 سال کا ذکر ہے۔ جیسے صوم داؤدی ہوتا ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اور اس کی بیوی تک کو معلوم نہیں تھا کہ شوہر روزہ رکھتا ہے، اتنا یہ عمل سری رکھا۔ جس دن روزہ ہوتا اس دن بھی اپنا دوپہر کا کھانا گھر سے لے کر نکلتے، اور راستے میں کسی مسکین کو صدقہ دے دیتے۔ نہ اس صدقے کا کسی کو علم ہوتا، روزے کا علم ان کی بیوی تک کو نہ ہوا، حالانکہ 40 سال کا عمل۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے عمل کو کیوں نہ راز بنا لے اس کے اجر کو، کہ میرے بندے تو نے عمل میری رضا کے لیے چھپا کے کیا، میں اس کا اجر چھپا لیتا ہوں۔ جیسے اس کو یہ دوسری مثال کہ جو لوگ راتوں کو بستر چھوڑ دیتے ہیں راتوں کی تنہائی میں اور راتوں کے اندھیرے میں، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان بندوں کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی کرنی، کیا ان کو دیں گے، کیا ان کو عطا کریں گے، کیا ہمارے پروگرام ہیں ان بندوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان بندوں کو جنت میں اپنی نعمتوں سے سرفراز کرنے کے لیے۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، یعنی جزا جن سے عمل سے، جیسا عمل ویسی جزا۔ نبی علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں ہیں، مثلا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا
نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اسی جنس سے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفیں دور کر دے گا کہ میرے اس بندے نے میرے بندوں کی تکلیفیں دور کی، میں اس کی قیامت کی تکلیفیں دور کر دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں من ادخل السرور علی اخیہ، جو اپنے کسی بھائی پر اچانک خوشی داخل کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اچانک خوشی داخل کر دے گا اور اس کو بخش کر کامیاب قرار دے کر اس کو خوش کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی تنگ دست پر آسانی کر دے، کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ اس پر آسانیاں کر دے گا کہ تو نے میرے بندوں پر آسانی کی، میں تجھے کیسے چھوڑوں، میں تجھ پر آسانیاں کر دیتا ہوں۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اللہ کے بندوں کی حاجت میں ہوتا ہے اللہ اس کی حاجت میں ہوتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی حاجتیں پوری کرے اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں میں پردہ ڈال دے، اللہ اس کے عیب چھپا لے، جیسا تیرا عمل ویسی میری جزا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر تم پر رحم کرے گا آسمان والا۔ تیرا عمل اگر بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت اور پیار کا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا اور تجھ سے پیار کرے گا۔ یرحم اللہ من عباد الرحماء، اللہ ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو دنیا میں رحماء ہو اور دنیا میں رحم کرنے والے ہوں۔ تو یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اس عمل کی جنس سے، عمل کی جنس سے، جیسا بندے کا عمل ہوگا ویسا اللہ کی طرف سے جزا کے فیصلے ہوں گے۔ تو رمضان موجود ہے اور رمضان میں چھپ کر عمل کرنے کے مواقع موجود ہیں، اور اللہ کی حکمت یہ لاک ڈاؤن جس نے گھروں میں ہم کو محصور کر دیا، بہت مواقع ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور بالکل تنہا ہو کر چھپ کر عمل کرنے کے۔ قرآن پڑھیں گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ کر، روزہ ویسے ہی سری عمل ہے اور اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی بھوک لگ رہی، بڑی پیاس لگ رہی، اور بعض لوگ ویسے ہی روزے کا اشتہار بن جاتے ہیں، طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، بات بات پر ظاہر کرنا کہ میرا روزہ ہے، یہ ریاکاری کی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک نیکی کی آڑ میں، ایک ایسی آڑ میں جس میں اپنا آپ دکھاتے ہیں، وہ اپنا آپ نمایاں کرتے ہیں۔ مثلا بس یہ رمضان بڑی تیزی سے جا رہا ہے، کل ابھی شروع ہوا تھا اور آج 15 روزے گزر بھی گئے، اللہ اللہ یہ دن بڑے پیارے دن، بڑے بابرکت دن بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، یعنی یوں ظاہر کرتا جیسے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر صدمہ اسی کو ہے۔ لیکن یہ جملے بھی بعض اوقات ریاکاری بنتے ہیں اور ایک دکھاوا جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل ان تمام چیزوں سے گریز کر کے بالکل ایک سری مخفی عمل اللہ کی رضا کے لیے کر لو۔ اس پر مزید باتیں ہم کریں گے کل بھی انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جزا دیتا ہے اس کے عمل کی جنس سے۔ تو آج سری عمل کرنے کے موقع ہیں، رمضان کا مہینہ موجود ہے، ذکر و اذکار کے مواقع موجود ہیں، قرآن کی تلاوت کے مواقع موجود ہیں۔ ہم یہ سارے عمل کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے ادا کریں تاکہ جو ہمارا اجر و ثواب جس کے اللہ نے وعدے کیے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے، ہمیں وہ وعدے حاصل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ بنایا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔